فرش التراب يضمني. چلیے جی. سود سے متعلق مجھے کویشچن کرنا تھا کہ اس میں ہم کلیئر نہیں ہیں کہ مطلب ہماری اکنامی بیسیکلی سود پہ انٹرسٹ پہ ڈپینڈنٹ ہے انحصار کرتی ہے سود کے اوپر انٹرسٹ کے اوپر اور اکنامی. لیکن جو بھی اسکالرس کہہ لیں وہ ابھی تک اس چیز پہ بلینک ہیں. وہ کوئی مساوی پیرالل اکانومی ابھی تک نہیں بنا سکے کسی بھی اسلامی ملک میں یا انڈیویجولی بھی. تو ہاؤ کین وی ایز اے انڈیویجول اوائڈ دس انٹرسٹ؟ کسی بھی ملک میں جب تک کہ یہ سرمایہ دارانہ نظام بالکل ختم نہیں ہوگا کوئی آلٹرنیٹ نظام آ ہی نہیں سکتا. یہ نہیں ہے کہ آلٹرنیٹ نظام نہیں ہے. ایکویٹی کی بیسس کے اوپر سارا کام ہو سکتا. آپ پارٹنرشپ کی بنیاد پر کیجئے نا. آپ جو ہے پارٹنرشپ کی بنیاد پر آپ کام آگے چلائیے, مزاربت کی بنیاد پر چلائیے, چلتا ہے. لیکن چونکہ اس میں رسک رہتا ہے, عام آدمی رسک لینے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتا ہے میری رقم برقرار بھی رہے اور اس پر مجھے ایک فکس دفعہ بھی ملے. اس لیے آپ ایک متبادل نظام اگر شروع بھی کر دیں تو کوئی آئے گا ہی نہیں ادھر. اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو ہوگا آفٹر اے ٹوٹل ریولیوشن. ایک نظام کا یہاں پہ انقلاب لایا جائے, بدلا جائے, اور ایک پورا نظام, پولیٹیکل نظام بھی بالکل نیا بنے گا. جیسا کہ میں نے حوالہ دیا تھا, میری کتاب پڑھیے آپ, خلافت کی حقیقت اور اس کا نظام عصر حاضر میں کیا ہوگا, سیاسی کیا ہوگا, معاشی کیا ہوگا اور معاشرتی کیا ہوگا. تو یہ تو پورے ایک ٹوٹل ریولیوشن کے بغیر ممکن نہیں ہے کوئی آلٹرنیٹ نظام یہاں پر لے آنا. اور ہمارا جرم ہے, یہ بحیثیت مجموعی امت مسلمہ مجرم ہے اس کی کہ اس نے کہیں پر بھی اسلامی نظام پورا قائم کر کے دنیا کو دکھایا نہیں. یہ جرم ہے جس کی وجہ سے اس وقت ہم ذلت میں ہیں. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. اللہ کی طرف سے ذلت اور تھڑ دلا پن ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا. البتہ یہ ہے کہ بحالات موجودہ ایک شخص جو چاہتا ہے کہ وہ گناہ سے اپنے آپ کو بچائے, وہ کیا کرے؟ اب اس میں ہمیں فرق کرنا پڑے گا. ایک ہے ڈائریکٹ انوالومنٹ ان سود. کیا کہ آپ نے ایک رقم رکھوا دی ہے اور آپ اس کا جو ہے سود کھا رہے ہیں. جیسے آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں بہت سے لوگ وہ ریٹائرمنٹ کے اوپر انہیں گریچوٹی ملی ہے, 15-20 لاکھ مل گیا ہے, وہ جا کے بینک میں رکھ دیا, اب وہ ماہانہ اسے وہاں سے لے رکھا. یہ سود, یہ چٹا سود ہے, کھرا سود ہے, پکا سود ہے, حرام 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 حرام. دوسرا یہ کہ آپ بینک سے رقم لیتے ہیں اپنی دکان بڑھانے کو, اپنی بلڈنگ اونچی کرنے کو, اپنے کاروبار کو وسعت دینے کو, اور وہاں سود دیتے, یہ بھی حرام 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 حرام. یہ تو ہو گئے ڈائریکٹ انوالومنٹ ان سود. ایک انڈائریکٹ ہے. انڈائریکٹ جو آپ نے کہا پوری ہماری معیشت کا جو ہے نظام سود پر ہے, ہماری حکومت سود پر چل رہی ہے. اب ایک سرکاری ملازم وہاں سے تنخواہ لے رہا ہے, وہ براہ راست سود میں ملوث نہیں, انڈائریکٹلی تو ہے. انڈائریکٹ سود تو مجھ میں بھی جا رہا ہے, آپ میں بھی جا رہا ہے. اور حضور کی ایک حدیث یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ کوئی شخص سود سے اگر بچ بھی گیا تو سود کے غبار یا دھوئیں سے, دخان یا غبار سے نہیں بچ سکے گا. جیسے ہوا کے اندر ڈسٹ سسپینشن ہو جائے, آپ کو گردہ نظر آ رہا ہے ہوا کے اندر, اب آپ کیا کریں گے؟ ناک بند کر دیں گے, آپ سانس نہیں لیں گے. سانس تو آپ کو لینا ہے زندہ رہنے کے لیے, تو گردہ اندر جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ یا اگر دھواں کہیں بھر گیا ہے اور کوئی بھاگنے کی جگہ بھی ابھی نظر نہیں آ رہی ہے تو کیا کریں گے؟ آپ سانس لینا بند کر دیں گے. ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد دھوئیں کی وجہ سے جان نکل جائے, لیکن جب تک ممکن ہوگا تب تک تو آپ سانس لیں گے, وہ دھواں اندر جائے گا. تو ایک ہے انڈائریکٹ سود, اس سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے, بلکہ گندم کے ہر دانے میں سود ہے. فرض کیجئے اس کا بیج لیا گیا تھا سودی قرضے پر, اس کے لیے پھر جو لیے گئے جن کو کہتے ہیں جو کھاد ہوتی ہے وہ لی گئی سود کے قرضے پر, اور پیسٹیسائڈز لیے گئے سود کے قرضے پر, ٹریکٹر لیا گیا سود کے قرضے. تو گویا کہ ہر گندم کے دانے میں سود موجود ہے, وہ میں کھا رہا ہوں, آپ بھی کھا رہے ہیں. تو اس کے لیے تو یہ ہے کہ اس کا جو گناہ میرے اور آپ کے اندر جا رہا ہے انڈائریکٹ سود کا, اس کا کفارہ یہ ہے کہ آپ اپنے پوری جد و جہد کریں اس نظام کو بدل کر وہ نظام لانے کی جس میں کہ ہم اس سود کو بالکل ایریڈیکیٹ کر سکیں, اس کو ختم کر سکیں. یہ کفارہ ہو جائے گا, یہ جد و جہد آپ کی, اس میں جو آپ وقت صرف کریں گے, آپ اس میں محنت کریں گے,
اس میں جو آپ اپنے مالی ذرائع صرف کریں گے، یہ سب کفارہ بن جائے گا اس گناہ کا جو ہمارے اندر جو ہے سود جا رہا ہے، انڈائریکٹ سود۔ لیکن اس سے بالکل بچنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، ڈائریکٹ سود سے بچنا یہ لازم ہے۔ اچھا، تیسری بات اور جان لیجئے، بعض انسٹیٹیوشن ایسے ہیں کہ جو قائم ہی سود پر ہیں، اس کی سروس بھی حرام ہو جائے گی۔ بینک ہے، بینک کی بنیادی کیا پروپوزیشن ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ایک ہے ٹیکسٹائل مل ہے، اس نے اوور ڈرافٹ لیا ہوا ہے، وہ سود دے رہا ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ اس کا اصل بزنس نہیں ہے۔ اصل بزنس تو یہ ہے کہ وہ دھاگے سے کپڑا بنا رہا ہے، لیکن اس میں اس کی جو ہے اس نے اوور ڈرافٹ لیا ہوا ہے۔ لیکن ایک یہ کہ بینک کا تو پروپوزیشن ہی یہ ہے کہ کم شرح سود کے اوپر وہ ڈپازٹ لیتے ہیں، زیادہ شرح سود کے اوپر وہ قرض دیتے ہیں، تاکہ وہ ڈفرنس جو ہے اس کی کمائی ہے۔ تو اس کی پھر اس طرح کے اداروں کی جو ملازمت بھی حرام ہو جائے گی۔ تو ڈائریکٹ سود میں انوالومنٹ اور بالکل خالص سودی اداروں کی ملازمت سے بھی بچنا۔ باقی یہ ہے کہ اس کے علاوہ انڈائریکٹ سود جو جا رہا ہے ہمارے اندر، اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس نظام کو بدلنے کی کوشش کی جائے۔ هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان.